السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ اللحب۔ سورۃ اللحب مکی صورت ہے اور اس صورت کی 5 آیات ہے۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، یعنی جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے بھڑکتا ہوا، اس کو کہتے ہیں لہب۔ اس صورت کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ مسد وہ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بارے میں شان نزول میں آتا ہے، جو اس کے یعنی وجہ نزول ہے کہ یہ صورت کس وجہ سے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو تبلیغ کریں۔ ابو لہب، یہ جو صورت ہے لہب اس کا نام ہے، تو یہ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کا نام بھی ابو لہب تھا۔ تو یہ نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا۔ یا صباحا جو ہے یہ عربک زبان میں ایک ایسی ندا، یعنی ایک ایسی آواز، یا اس کو ایسی جو ہے جملہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ، یعنی جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یا صباحا کی آواز لگائی جاتی ہے، اس کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی، تو اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی پشت پر ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے، جو کہ آپ کے چچا تھے، جواب میں کہا، تباً لکا۔ تباً مطلب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یعنی تباً لکا، تم نے ہمیں اس لیے بلایا، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ تو یہ جو جملہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار لگا، اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اب ابو لہب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا۔ ابو لہب کا جو ہے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور چچا جو ہے وہ والد کے مقام ہوتے ہیں، لیکن ابو لہب کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت کے بجائے وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو چکے تھے، اسلام کی وجہ سے، نبوت ملنے کی وجہ سے، اور اسی مخالفت میں آ کر انہوں نے یہ یعنی اس طرح کا جملہ کہا تھا، نعوذ باللہ، ایک بد دعا کا۔ تو ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، اور جو اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، چونکہ اس کا میں نے بتایا لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، شعلہ بھڑکتا ہوا جو شعلہ ہوتا ہے سرخ رنگ کا، تو اس کو اپنے حسن و جمال اور جو چہرے کی ایک سرخی تھی اس کی وجہ سے کہا جاتا تھا ابو لہب۔ اور دوسرا جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ ابو لہب اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو جہنم کا ایندھن بننا تھا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا تو حقیقی چچا، لیکن شدید دشمن تھا۔ تو جب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرے گا، چاہے وہ نبی کی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، یقیناً وہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل بنت حرب اس کا نام تھا، وہ بھی اسی طرح دشمنی میں اپنے خاوند سے بھی، اپنے شوہر سے بھی آگے آگے رہتی تھی۔ تو یہاں اس کو بد دعا دی گئی، یعنی جو اس نے بد دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی کا جواب دیا گیا کہ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ یدا یہ تثنیہ کا لفظ ہے، تثنیہ مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے یہ ایک جملہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ ٹوٹ گئے ایسا۔ یہ عربی زبان میں ایک بد دعا کے الفاظ ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے غصے میں کہے تھے کہ وہ تباً یعنی ہلاک ہو جائے، تو اسی طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی۔ اور ہوا بھی اسی طرح کہ جنگ عدسہ کے، یعنی جو جنگ بدر ہے، جنگ بدر
اس کے چند روز بعد وہ عدسہ کی ایک بیماری ہوتی ہے، عدسہ کی بیماری میں وہ مبتلا ہوا۔ عدسہ کی بیماری ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک طاعون ہوتا ہے، طاعون کی طرح اس میں گلٹی نکلتی ہے، گلٹی جسم میں، تو گلٹی نکلتی ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک طاعون موذی مرض ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی پھیلتا ہے، اسی طرح جو عدسہ کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اس کو بہت موذی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے قریب آنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اور 3 دن تک اس کی لاش جو ہے وہ اسی طرح پڑی رہی، یہاں تک کہ بہت زیادہ اس میں سے بہت سخت بدبو آنے لگی، یعنی سخت بدبودار ہو گئی۔ تو پھر جو اس کے لڑکے تھے، اس نے بیماری پھیلنے کے ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں جو ہے ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کے اس کو وہیں دفن کر دیا۔ تو یہاں یہ معاملہ نہیں کام آیا اس کا کام، یعنی مال اور نہ اس کی کمائی، یعنی جو اس نے دنیا کمانے میں وقت گزار دیا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہا اور اللہ کے نبی کا دشمن رہا، توحید کے خلاف کھڑا رہا، اللہ کی طرف بلائے جانے کے خلاف کھڑا رہا، تو جو دنیا میں لگا رہا، غافل رہا، تو اس کے یہ دنیا کچھ بھی کام نہ آئی، اور وہ اولاد نہ کام آئی اور نہ ہی اس کا مال کام آیا، جو وہ کام کرتا تھا وہ بھی کام نہیں آیا۔ یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ عنقریب وہ بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، یعنی عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، یعنی کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کو ایک بری موت نصیب ہوئی اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، لکڑیاں ڈھونے والی یعنی جو اس کی بیوی تھی، اس کو یہاں اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا ڈال کر، یعنی جو لکڑیاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں سر پر، تو وہ اس طرح سے لکڑیاں اٹھا کے لے کے جاتی تھی، اسی لیے اس کو اس طرح کہا گیا کہ وہ ایندھن سر پہ لاد کر لے کے جاتی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، تو یہ جہنم میں بھی، یہ بھی اپنے جو ہسبینڈ شوہر ہے اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اچھا، مفسرین نے اس آیت کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح وہ دنیا میں یہ کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے شوہر کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے تھی، اس طرح وہ کیا ہوگا کہ جہنم میں بھی یہی ہوگا کہ وہ خاوند اپنے شوہر جو ہے اس کے لیے آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی، یعنی یہ بھی مفسرین نے معنی بیان کیا۔ لیکن جو دوسرا ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں شوہر کے ساتھ شامل تھی، آخرت میں بھی اس کے عذاب میں شامل ہوگی، جبکہ جو صحیح تفسیر یعنی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں وہ اٹھا کے لاتی تھی اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عربی میں ایک محاورہ ہے کہ چغل خوری کی جو عادت ہوتی ہے اس کے لیے یہ عربی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ لکڑیاں ڈھو کر لانا، یا حمالۃ الحطب جو ہے یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چغل خوری کی عادت کی طرف اس کی اشارہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور لوگوں کو دشمنی پر اکساتی تھی۔ اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی، مسد کا مطلب ہوتا ہے بٹی ہوئی رسی، مضبوط جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے۔ مسد ایسی رسی کو کہتے ہیں جو کھجور کی یا مونج کی یا پھر تاروں سے بنی ہوئی جو رسی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مسد۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ اس کے گلے میں رسی ہوئی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ تاروں سے بنا ہوا ہوگا۔ مسد سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اس طرح بٹا ہوا ہوگا کہ وہ ایک اس کی شدت کو اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ جیسے بٹا ہوا ہوتا ہے تاریں آپس میں، اسی طرح وہ جو توق بنا ہوا ہے وہ اس کے گلے میں اس طرح مضبوطی سے ڈالا جائے گا۔
اس کو سمجھیں، یاد کریں، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنے حساب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30، سورۃ اللحب۔ سورۃ اللحب مکی صورت ہے اور اس صورت کی 5 آیات ہیں۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، یعنی جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے بھڑکتا ہوا۔